بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے۔ اس کی ابتدائی آیات جو ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم گزشتہ اتوار کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا، کسی شہر والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہاں کے لوگ مشرک، کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر اور بے دین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ پہلے دو رسول مرسلون کا لفظ ہے کہ ان کے پاس مرسلون آئے، بھیجے ہوئے آئے۔ پہلے دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، ان کے جا کے ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی، رسول یا مبلغ کو ان کی تائید کے لیے وہاں بھیجا۔ تو 3 مبلغ یا 3 نبی اس قوم کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ قوم کا ری ایکشن جو تھا آگے سے، رد عمل، وہ وہی تھا جو عمومی طور پر نبیوں اور رسولوں اور مبلغین کے خلاف قوموں کا ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہم جیسے بشر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا اور ان کی باتوں کو جھوٹ قرار دیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ نبیوں اور رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے، یعنی قسمیہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، ہم تبلیغ کرتے ہیں، اگر تم مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، ہم تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ آگے سے قوم نے ان کو معاذ اللہ منحوس کہا کہ تم لوگوں کی نحوست ہے، تمہاری وجہ سے ہم پہ مصائب نازل ہو رہے ہیں، ہم پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہم پہ یہ تکلیفیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے برے اعمال، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تم پہ آ رہی ہے، جو تکلیفیں، مصیبتیں تم پہ آتی ہیں۔ انبیاء کرام، وہ مبلغین لمبا عرصہ تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن جس طرح یہ ہمیشہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کہ اکثر و بیشتر کچھ لوگ، بہت تھوڑے لوگ انبیاء کرام پہ ایمان لایا کرتے تھے، اکثریت جو ہوتی تھی وہ منکر ہوتی تھی، اور خاص طور پر اس قوم کی جو لوگ وڈیرے، جاگیردار، مراعات یافتہ لوگ، لیڈر قسم کے لوگ، وہ سب کے سب مخالفین ہوتے تھے، ان کی صف میں شامل ہوتے تھے، بلکہ ان کے سرغنے ہوا کرتے تھے۔ وہ ان انبیاء کرام
اور ان مبلغین کی مخالفت میں وہ سب سے آگے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے تھے اور ان کی وہ مخالفت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ وہ جو مرسلین مبلغین اس قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کی دعوت پہ بہت کم لوگوں نے لبیک کہی اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اکثریت وہ منکر رہی اور ان کے پیغام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کی مخالفت کی، ان کی بے ادبیاں کی، ان کی گستاخی کی، ان کو تکالیف پہنچائی، ان کو مصائب سے دوچار کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ان تبلیغ کرنے والوں کو، مبلغین کو یا رسولوں کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب یہی نہیں رہیں گے تو تبلیغ کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے اس کا یہی حل ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ہر قوم میں تقریباً یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام آتے وہ ان کو تبلیغ سے منع کرتے، انبیاء کرام کو تبلیغ سے روکنے کی کوشش کرتے، جب دیکھتے کہ روکنے کے باوجود یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ ان کو شہید کرنے کے بارے میں سوچتے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، انہوں نے تبلیغ سے روکنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا اور ہر تکلیف، ہر مصیبت حضور کو پہنچائی، لیکن دیکھا کہ تبلیغ کا کام پھر بھی چل رہا ہے اور حضور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اکا دکا لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو بالآخر پھر انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس چیز کا تذکرہ فرماتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے، خفیہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، کسی کی یعنی رائے یہ تھی، کسی کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو کہیں قید کر دیا جائے تاکہ اس قید کے اندر ہی مر جائیں۔ کسی نے کہا کہ ان کو شہر سے نکال دو، کسی نے کہا کہ قتل کر دو۔ قید کرنے کا کسی نے مشورہ دیا، دوسروں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ان کے قبیلے والے چھڑا لیں گے۔ کسی نے کہا ان کو شہر سے نکال دو، انہوں نے کہا بھائی شہر سے نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، جہاں جائیں گے وہاں یہ اپنے ماننے والے وہاں ان کے آ جائیں گے، یہ اپنا لشکر جمع کریں گے اور حملہ کر کے تمہارے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی کس طرح کیا جائے کہ مکہ کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کر ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جائے، رات کو جب یہ سحری کے وقت عبادت کے لیے نکلیں، سب لوگ یک بارگی حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے قبیلے والے سارے شہر سے کس طرح دشمنی لیں گے اور کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ بالآخر دیت پہ بات آئے گی تو سب لوگ مل کے تھوڑا تھوڑا حصہ آئے گا، دیت ادا کر۔ یہ فیصلہ وہاں پہ کیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ خفیہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور ادھر رب ذوالجلال بھی اپنی تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہ لوگ جو باہر کھڑے تھے تلواریں لے کر، وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ تلاوت کرتے رہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، ان کے درمیان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے چلے گئے، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ کھڑے انتظار کرتے رہے کہ کب نکلیں اور کب ہم حملہ آور ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں سے صحیح و سالم تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہ یعنی پہلی قوموں میں بھی آخری حربہ یہی ہوتا تھا کہ جی ٹھیک ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ نہیں مانتے تمہاری بات اور تبلیغ سے نہیں رکتے تو ان کو قتل کر دو۔ تو اس شہر والوں نے، اس بستی والوں نے بھی یہی فیصلہ کیا، بھئی ٹھیک ہے آخری حربہ یہی ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ اب جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو اسی شہر کے اندر ایک آدمی تھا جو ان رسولوں پہ ایمان لا چکا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑا جا کے قوم کو وہ بھی سمجھانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، آیا شہر کے پرلے کنارے سے، اقصا دور جو سب سے دور علاقہ تھا، وہاں سے ایک آدمی آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، یعنی جب اس کو پتہ چلا کہ قوم نے یہ منصوبہ بنایا ہے، ان رسولوں کو شہید کرنے لگے ہیں، تو وہ دوڑا اور جا کے اس قوم کے پاس پہنچا اور قال، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم مرسلین کی، رسولوں کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، اور جو یہ کہتے ہیں اس کے مطابق عقیدہ اور ایمان رکھو، ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جن چیزوں کا یہ حکم دیتے ہیں ان پہ عمل کرو، جن سے روکتے ہیں ان سے رک جاؤ۔ تو اس آدمی نے قوم کے پاس جا کر کہا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تم اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پہ ہیں، یعنی اتنے عرصے سے تمہارے پاس یہ لوگ موجود ہیں اور بڑی دل سوزی کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں اور کبھی تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، تم سے کسی قسم کی اجرت کے طالب نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، مال جمع کرنا مقصود نہیں ہے یا اقتدار حاصل کرنا، یہ ان کا یعنی مقصود نہیں ہے۔ اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہوتا، خالص نیت نہ ہوتی، خلوص نہ ہوتا، اس کے پیچھے اور کوئی یعنی مقصد کار فرما ہوتا تو ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جانا تھا۔ کب تک آدمی اپنی یعنی سامنے کچھ اور ظاہر کرتا ہے اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ایک دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، سال، کب تک آدمی اپنے کسی یعنی خفیہ منصوبے کو چھپا کے رکھ سکتا ہے؟ تو اگر ان کا کوئی اور منصوبہ ہوتا تو وہ ظاہر ہو چکا ہوتا۔ تو اتنے عرصے سے تمہیں اتنی دل سوزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی تم سے اجر نہیں مانگتے، صرف اور صرف خیر خواہی مقصود ہے کہ تم جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جاؤ اور جنت کی ابدی نعمتوں اور جنت کی یعنی تم ابدی ان نعمتوں کے حقدار بن جاؤ، یہی ان کا مقصود ہے۔ تو اس نے کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، راہ راست پہ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اس مرد مومن نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں
نہ عبادت کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، یعنی وہی تمہارا خالق ہے اور اسی کی بارگاہ میں تم نے پیدا ہونا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رازق ہے، اور اسی کی بارگاہ میں جا کے پھر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو اس کی کیوں نہ عبادت کی جائے، اس کے چھوڑ کر بتوں کی کیوں پوجا کی جائے؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر اور معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رب ذوالجلال مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، تو ان کی شفاعت مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی، ولا ینقذون، نہ وہ بچا سکیں گے۔ تو ایسے معبودان باطلہ کہ اگر رب کی طرف سے مجھ پہ کوئی تکلیف مصیبت آ جائے، رب کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو ان کی شفاعت کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، ان کو کیوں میں معبود بنا لوں۔ یہاں ایک چیز جو ہے وہ خاص طور پر قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کسی میں یہ دم خم نہیں ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس تکلیف کو دور کر دے یا اس نفع کو دور کر دے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کا درجہ مرتبہ ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہے، اس کرم کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سے مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی اور نیک بندے جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر کے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا کسی کو تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا کسی کو کوئی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ لیکن بت جو ہیں، بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بھی نہیں دیا، وہ تو پتھر کے، لکڑی کے، دھات کے، کسی چیز کے بنے ہوئے بت ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بھی نہیں دیا کہ وہ سفارش کریں، ان کو تو وہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ تو انبیاء کرام، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں بھی یہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سحاب رحمت برسے گا، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے گناہ گاروں کی بگڑی ہوئی بنے گی، اور پھر حضور جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے باقی انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، اور اولیاء کرام، اور اس طرح جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ بت وہاں بھی ان کو اجازت نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو اپنے پجاریوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے کام آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس طرح کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جو اس کے پیارے ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کی بارگاہ میں سفارش پیش کرتے ہیں، اس کا کرم ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی جب وہ سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو یہ بت جو ہیں ان کو تو یہ مقام بھی حاصل نہیں ہے، یہ تو وہاں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اور بلکہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس مرد مومن نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس رب ذوالجلال کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا اس کو چھوڑ کر میں اور معبودوں کو پوجنے لگوں اور معبود پکڑ لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اور تو ان کی شفاعت مجھے اس سے نہ بچا سکے، کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، ولا ینقذون، اور نہ بچا سکے۔
انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا کہ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر ان بتوں کا پجاری بن جاؤں، ان کی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اب وہ مرد مومن پہلے تو اشارے کنائے سے ان کو تبلیغ کر رہا تھا، اب کھل کر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ سن لو میں رب ذوالجلال پر ایمان لا چکا ہوں، تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے یہ تمہارا فعل ہے، لیکن میرے بارے میں جہاں تک میرا تعلق ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ سن لو میں رب ذوالجلال پر ایمان لا چکا ہوں۔ اب یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جرت ایمانی تھی جو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی کہ ساری قوم ایک طرف ہے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے امیر لوگ اور بڑے بڑے وہاں کے جاگیردار اور لیڈر اور سب لوگ جو ہیں وہ ان رسولوں کی مخالفت پہ یعنی جمے ہوئے ہیں اور ان کو شہید کرنے کا وہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو ایک فرد ساری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر برملا اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، یہ ایمانی جرت تھی جو ایمان کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ جرت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جب ایمان کی دولت ملتی ہے تو یہ جرت بھی پھر دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ آؤ یہ بھی جادوگر ہے، جادو کے کرشمے دکھاتا ہے، تم بھی جادو کے کرشمے دکھاؤ، اس سے مقابلہ کرو۔ اب جادوگر آ گئے، مقابلہ ہوا، جادوگر ناکام ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جو ہے وہ تو جادو ہے، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا ہے کہ ان کے سامنے ہمارا سب جادو جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو ان جتنے وہ جادوگر بلائے تھے فرعون نے سب کے سب وہ سجدے میں گر گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ سب کے سب سجدے میں گر کے کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون۔ ان کو پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں فرعون یہ نہ کہہ دے کہ میں ہی رب العالمین ہوں، مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، رب العالمین وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون مانتے ہیں، وہ رب العالمین ہے اور اس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے، مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس نے فوراً، ہے تو بڑا سیاسی تھا نا، قوم کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے کہ سارے لوگ ہی نا فوراً ان کے ساتھ ایمان لے آئیں اور سب لوگ یوں مومن ہو جائیں۔ کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا سب سے بڑا استاد ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو یہ تم سب نے مل کے ایک سازش تیار کی ہے اور یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے کہ تم نے نورا کشتی کی ہے اور مل جل کے تم نے صحیح کرتب نہیں دکھائے اور معمولی سا کرتب دکھا کے اس کے سامنے تم زیر ہو گئے اور اس کو بڑا مان لیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا اور تم سب نے میرے خلاف ایک سازش تیار کی ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم عنقریب جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ان کا کوئی حرج نہیں، پرواہ نہیں، اب جو چاہے تو کرے، ایمان لے آئے ہیں، اب اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ شکنجوں میں کسے یا
بوٹیاں کتوں سے نجوا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بلندی دے دی ہے اس کو ہم اب چھوڑنے والے نہیں ہیں، جو بھی کرے تو انہوں نے کہا لا دیر انا الی ربنا منقلبون، کہ کوئی عرض نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے گا کہ ہم نے اس کے پیارے کلیم کے مقابلے میں آنے کی جو جرت کی ہے، اس غلطی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبب سے ہماری معافی فرما دے گا۔ تو یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ ایمان نے یہ جرت ان کے دل کے اندر پیدا کر دی کہ جب ایمان لے آئے تو اب وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر اس کی خاطر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس مرد مومن نے بھی کہا سن لو انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، سب سن لو۔ جب اس نے برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا تو سب لوگ جو قوم کے وہ کافر تھے اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو انہوں نے مار مار کر شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ ادھر تو اس کا یعنی جسم تڑپ تڑپ کے اس سے جان نکل رہی ہے، اور ادھر رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو یعنی یہ بشارت سنائی جا رہی ہے قیل ادخل الجنہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی ادھر اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور رب کی طرف سے اس کو بشارت دی جا رہی ہے قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو فوراً بشارت سنائے گی۔ اسی کی طرح دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے بدر کے دن ایک صحابی حضرت حارثہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ان کی ماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرا بیٹا حارثہ بہت پیارا تھا مجھے اور وہ اس جنگ میں قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اب آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں مطمئن ہو جاؤں گی، اور اگر کچھ اور بات ہے تو پھر میں یعنی اس نے کہا کہ میں اس کے لیے روؤں گی، پیٹوں گی۔ ممکن ہے اس وقت تک ابھی یعنی یہ جو نوحہ وغیرہ اور اس طرح پیٹنا اس کی ممانعت نہ ہوئی ہو، یا ایسے حالات تھے کہ اس نے اس طرح کی بات کی، اس طرف خیال نہ گیا ہو۔ بہرحال اس نے کہا اگر تو وہ جنت میں ہے تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گی، ورنہ میں اس کے لیے روؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو ایک جنت کی بات کرتی ہے؟ انہا جنان فی الجنہ، جنت میں کئی مراتب ہیں، کئی درجے ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، تیرا بیٹا جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے اس کو عطا فرمایا ہے۔ جو اللہ کے لیے جان دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اصل معاملہ بھی یہی ہے کہ جتنا مشکل کام کوئی کرتا ہے اتنا درجہ بھی اس کا اعلیٰ ہوتا ہے، اتنا ہی بلند مرتبہ اس کو ملتا ہے۔ اب یہ پوری قوم سے ٹکر لینا اور پوری قوم کے مقابلے میں فرد واحد ایک شخص کا ایمان کا، جرت کا اس طرح اعلان کرنا، تو پوری قوم کے سامنے جانتے تھے کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن ایمانی جرت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی
ادھر وہ شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت ملی۔ تو جتنا مشکل کام ہوتا ہے اتنا ہی درجہ اور مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان، وہ بڑا نیک متقی پرہیزگار 5 وقت کا نمازی، نماز میں جاتا ہے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان ہے، اس عمر میں بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، کئی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کتنا نیک بچہ ہے، نمازی ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے گھر کو، راستے میں کوئی عورت رہتی تھی جس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس نے دیکھا تو اس نے اس کو پکارا، آواز دی، اس کو گھر کے اندر بلا لیا اور اس کو برائی کی دعوت دی۔ اب وہ نوجوان تھا، بے سمجھے بے سوچے، اس کے دل میں بھی برائی کا خیال پیدا ہو گیا۔ اب جب برائی کا خیال پیدا ہوا، یکدم خوف خدا اس پہ غالب آیا اور خوف خدا کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ اے بندے، تو نے رب کی بارگاہ میں جان نہیں دینی، تو کیا کرنے لگا ہے؟ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے تو کیا رب کی بارگاہ میں منہ لے کے جائے گا اور کیا جواب دے گا؟ اس خوف کی وجہ سے وہ خوف الہی ایسا غالب آیا کہ وہ وہاں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اب جب وہ بے ہوش ہوا تو وہ عورت بہت پریشان ہو گئی، اب یہ مر جائے گا تو کیا بنے گا؟ اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا، اس کو پاؤں سے اور ہاتھوں سے پکڑا اور گھسیٹ کے باہر گلی میں دیکھا کوئی نہیں ہے، اپنے گھر سے آگے 2-4 گھر آگے جا کے کسی کے دروازے کے آگے پھینک دیا، گھر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ اب اس کا باپ لڑکے کا گھر میں انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے گیا، ابھی آیا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، جا رہا ہے مسجد کی طرف، رستے میں دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا ہوا ہے، دیکھا یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اب بیٹے کو اس نے دوسرے لوگوں کو بلایا، اٹھا کے گھر لے آئے، پانی وغیرہ اس کے منہ پہ ڈالا، وہ ہوش میں آ گئے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ اس طرح کسی عورت نے مجھے بہکانے کی کوشش کی اور میرے دل میں بھی برائی کا خیال پیدا ہوا، یکدم خوف خدا مجھ پہ غالب آیا اور مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اتنا واقعہ اس نے سنایا، پھر اس پہ خوف خدا غالب آ گیا کہ میں نے یہ کیا کیا، کیوں میرے دل میں یہ برائی کا خیال کیوں پیدا ہوا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دوں گا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اس نے اپنی جان جو ہے وہ جان آفریں کے سپرد کر دی، یعنی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور وہ یعنی جب اس کی موت واقع ہو گئی، رات کو ہی اس کا انہوں نے غسل وغیرہ کفن کا انتظام کیا اور اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع نہیں دے گی کہ حضرت عمر فاروق دن بھر لوگوں کے مسائل کے حل کرنے میں لگے رہتے ہیں، تھکے ماندے ہیں، تو اب کیا ان کو تکلیف دی جائے۔ خود ہی ان لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور رات کو ہی اس کو دفن کر دیا۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت ایک نوجوان نے خوف خدا کی یعنی خوف خدا میں اپنی جان دے دی، اتنا اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے کہ صرف دل میں برائی کا خیال پیدا آنے کی وجہ سے ہی اس پہ اتنا خوف خدا غالب آیا کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی مجھے تمہیں نے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جی حضرت آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے کہا آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضرت عمر فاروق کو لے کر اس کی قبر پہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہ اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا
فإن الجنت ہی الماوا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو خوف الہی جس کے دل کے اندر ہوگا اور خوف الہی کی وجہ سے وہ برائی سے رکے گا، خوف خدا کی وجہ سے برائی سے رکے گا، تو اس کو جنت ملے گی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تجھے جنت مل چکی ہے؟ جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تو اس کی قبر سے آواز آتی ہے کہ اے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جو خوف الہی کی وجہ سے برائی سے رکے گا، اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا، یعنی اب یہ سب سے مشکل ترین کام تھا کہ ایک نوجوان جس کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ برائی کا ارتکاب کر سکتا تھا، صرف خوف خدا کی وجہ سے وہ برائی سے رک گیا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں اپنے اعمال کا کیا جواب دوں گا، آج میں برائی کر رہا ہوں تو کل کیا جواب دوں گا، صرف خوف خدا کی وجہ سے رک گیا، جبکہ بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جتنا مشکل کام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی کو اگر آپ یہاں اپلائی کریں، جس معاشرے کے اندر آپ آج رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہر طرف سے برائی دعوت دے رہی ہے اور کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ جو روکے۔ ہاں، اگر رکنے کی کوئی بات ہے تو وہ صرف حکم الہی ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کا پاس ہے تو وہ برائی سے رکے گا، ورنہ شراب عام ہے، بدکاری عام ہے اور اس چیزوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ان خیالات دینی اور دین کے جو جذبات ہیں ان کو پرانے زمانے کے خیالات کہا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں اگر کوئی برائی سے رکے گا تو یہ جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی اس کا درجہ اور مرتبہ بھی بلند ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اتنا ہی بلند اس کو درجہ مرتبہ ملے گا اور اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا کہ جتنا مشکل کام ہوگا العطایا علی قدر البلایا، کہ ثواب بھی وہ، یعنی جتنی زیادہ مشکل ہوگی، جتنی زیادہ کسی کو تکلیف پہنچے گی، اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو جتنا مشکل ہے برائی سے رکنا، ظاہر بات ہے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس مرد مومن نے یعنی برملا اپنے ایمان کا اعلان کیا، لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے، اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری ملی کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اس کو کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن دیکھیے، قال، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر علی ربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لغزشیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں کر دیا، یعنی مجھ سے جو غلطیاں خطائیں لغزشیں ہوئی تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میرے جذبے اور اس اعلان کی وجہ سے اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے دل کے اندر اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ قوم کا فعل یہ ہے کہ قوم اس کو قتل کر رہی ہے، لیکن وہ شہید ہونے کے بعد بھی قوم کی خیر خواہی چاہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس ایمان کی وجہ سے کیا درجہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، کاش میری قوم کو اس چیز کی خبر ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں جو حضرت امام کشیری کے حوالے سے نقل کی ہے اس میں یہ مرفوع ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان نہیں بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنے قوم کی خیر خواہی کی، کہ اب بھی زندگی میں بھی وہ قوم کو ایمان لانے کی دعوت دیتا رہا، اب بھی وہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش میری قوم ایمان لے آئے، اس کو پتہ چلے کہ مجھے کیا درجہ مرتبہ ملا ہے۔ تو وہ
اپنی قوم کی خیر خواہ کر رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی مسکین کے دین کو ضرر پہنچایا جائے اور اللہ کی راہ میں اس پر سختی کی جائے تو اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اسے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس کی اصلاح فرما، اے اللہ اس قوم کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ آگے فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت بخش، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنی مصیبتیں پہنچائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ جس طرح دیکھیے طائف کے مقام پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ مکہ والے ایمان نہیں لے آ رہے، چلو باہر چلتے ہیں، کہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو مکہ کے بعد دوسرا بڑا شہر طائف تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور طائف میں بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا، اور سرداروں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے بات سنی تو وہ بھی مشتعل ہو گئے، اور معاذ اللہ انہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، لو بھائی یہ نبی بن گیا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تو ہم بھی اتنے بڑے بڑے امیر لوگ، جاگیردار، بڑے بڑے جائیدادوں والے، بڑے بڑے بزنس مین، اور ہمارے پاس اتنے لاؤ لشکر، ہمارے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں، تو ہمیں نبی بناتا، اس کو نبی بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، اور آوارہ لڑکوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، حضور کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، جسم مبارک سے خون نکل نکل کر جوتے مبارک کے اندر جم گیا۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے پتا چلا کہ حضور اکیلے ہی طائف چلے گئے تو میں بھاگا۔ میں اس وقت پہنچا جب انہوں نے پتھروں کے ساتھ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان کر دیا تھا۔ میں نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور ایک باغ کے اندر لے گیا، اور حضور کے جسموں سے یعنی زخموں سے خون کو دھو رہا تھا، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ان کے خلاف دعائے ضرر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حفیظ جلندری نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا۔ پہلے تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ کوئی کہتا میں اس خدا کو نہیں مانتا جو اپنے پیغمبر کو نہیں بچا سکتا۔ کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ گویا اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، ہم پتھر مار رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے تم یعنی ہمارے خلاف دعا کرو اور ہم ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اور حضرت زید بن حارثہ نے بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ان کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کر دے جنہوں نے اس طرح بے ادبی گستاخی کی اور اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں اور آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی بات سن کے کیا فرمایا؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ فرمایا
میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی لائی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔ اب بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا مولا کریم ان کو ہدایت عطا فرما دے، جو کچھ انہوں نے کیا لیکن اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعائی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ قوم کا جذبہ جو ہے ہر فرد کے دل میں ہونا چاہیے کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف اور مصیبت بھی پہنچتی ہے تو پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہ کرے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعائی کرے۔ تو اس مرد مومن نے بھی یہی کیا کہ ان لوگوں نے ان کو شہید بھی کر دیا، پھر بھی وہ اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان جاتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ایک آ چکا تھا اس قوم کے لیے کہ اس قوم نے ایمان قبول نہیں کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، نہ ہم اتارنے والے تھے۔ یعنی اب لشکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر بھیجیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک چنگاڑ چیخ ایسی سخت آواز تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ خامدہ کا معنی ہوتا ہے آگ کا بجھ جانا، تو جس طرح آگ کے شعلے بجھ جاتے ہیں اور وہ خاموشی چھا جاتی ہے، یہی کچھ ہوا اس قوم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس مرد مومن کو بھی شہید کر دیا، اور وہ جو 3 رسول ان کی قوم میں تبلیغ کے لیے آئے تھے ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پہ آیا، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے کہ ہم پورا فرشتوں کا لشکر بھیجیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے ان پہ لشکر اتارا اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ تھی، ایک چنگاڑ تھی، فاذا ہم خامدون، سب کے سب وہ بجھ کے رہ گئے، یعنی بالکل وہ سب کے سب اس چنگاڑ کے ساتھ، چیخ کے ساتھ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہائے افسوس بندوں پہ، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول ان کے پاس آیا تو یہ اس کو ٹھٹھا کرتے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی بے ادبی گستاخی کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی دنیا میں جب ایک دفعہ ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، اب پھر وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ان کے پاس انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام نے ان کو تبلیغ کی، ان کو راہ راست کی طرف بلایا، صراط مستقیم کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے دوسرا رستہ اختیار کیا، انبیاء کرام کی مخالفت کی اور ان پہ ایمان نہیں لائے، ان کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا، ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہی قوموں کو ہم نے
ان سے پہلے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ اب ان کی طرف لوٹ کے نہیں آنے والے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یعنی یہی نہیں ہے کہ دنیا میں اگر ان کو کسی زلزلے کے ساتھ، کسی چنگاڑ کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا، کسی پہ پتھر برسائے گئے، کسی کو کسی طریقے سے ہلاک کر دیا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک ابتدائی، ایک سب سے پہلا قدم ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہلاک ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اصل حساب کتاب تو وہ قیامت کے دن ہونا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنا ہے۔ اصل عذاب تو وہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ساری عمر نافرمانی کی اور ایک دفعہ ان کو ہلاک کر دیا گیا اور یہ ساری ان کی سزا ہوگی، نہیں، یہ تو بڑی معمولی سی سزا ہے اور صرف سب سے پہلا قدم ہے۔ اصل معاملات کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا اور اس کے بعد اصل ان کو سزا ملے گی۔ تو فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ ان سب کے سب کو ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے قیامت کے دن اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ پھر ان کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہاں ان کو اصل ان کے کاموں کی پوری جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ملے گی۔